الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ایک منکر حدیث کو جواب ہے۔ ایک میرے دوست آئے جنہوں نے ہمیں بتلایا کہ ایک منکر حدیث اللہ اس کو ہدایت دے، وہ کہتا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا اس لیے کہ حدیثوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اختلاف کا ذکر ہے، جیسا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کا حوالہ دیا، کہا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ سے قرآن پڑھے تھے، اور قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ اختلاف نہ کرو۔ حدیثیں گڑھی گئی ہیں، صحابہ اختلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ بندہ اس قرآن کی ان دو آیتیں جو قرآن میں موجود ہے اس نے بتایا تو نہیں، لیکن میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران اور سورہ انفال کے اندر آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم۔ ان آیتوں کے آڑ میں وہ مسلمانوں کے اندر بھرم پیدا کر رہا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں شکوک پیدا کر رہا ہے، محدثین کے درمیان محدثین کے بارے میں بھرمت کر رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے مسلمانوں کو قرآن و سنت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس کو قرآن سے محبت نہیں ہے، بلکہ اس کو بغض اسلام ہے، اس کو بغض صحابہ ہے، اس کو بغض محدثین ہے۔ ورنہ میرے دوستو، میں اس کو سمجھاتا ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا اس سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم اس جنت کے اندر سکونت اختیار کرو، جہاں چاہو گھومو ٹہلو رہو، مگر اس شجرے کے پاس نہ جانا، اس سے کچھ نہ کھانا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور وہاں چلے گئے اور اس پیڑ سے اس شجر سے کچھ کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الم انہکما، اے آدم اے حوا، کیا میں نے تم دونوں کو اس کے قریب جانے سے نہیں روکا تھا؟ ان لوگوں نے قبول کیا کہ اے اللہ تو نے روکا تھا لیکن ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں حکم دیا تھا، دنیا میں نہیں۔ اللہ کے کتنے قریب تھے، ہم تو کتنی دور ہیں، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کہا اللہ کے پیارے اور اللہ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے ایک غلطی ہو سکتی ہے تو عام انسان سے غلطی کیوں کر ممکن نہیں ہے؟ صحابہ سے بھی بھول ہو سکتی ہے، تابعین سے بھی بھول ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اور پھر اس پر جواب دیتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں قرآن پر عمل کرو، غلطیوں کا امکان ہے۔ میرے دوستو، اس خبیث کو سمجھاؤ کہ صحیح ہے، غلطیوں کا امکان ہے، ہم ان کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے، لیکن ایک صحابی نہیں تھے، ایک محدث یا ایک تابعی نہیں کہ ان سے غلطیاں ہو گئیں اور وہ غلطیاں موجود ہیں، بلکہ دوسرے صحابہ نے اس کا محاسبہ کیا، تابعین تابعین نے محاسبہ کیا، جہاں جہاں غلطیاں ہوئیں انہوں نے اس کو واضح کر دیا۔ اس لیے ایک کہہ کر کے حدیثوں کو رد کرنا کہ حدیث میں غلطیوں کا امکان ہے، بھول کا امکان ہے، اس لیے حدیثوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک خبیث نے یہاں تک میرے دوستوں کہہ دیا، اس سے سوال کیا گیا کہ پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ کہتا ہے قرآن نے ناپاک نہیں کہا، اس لیے پیشاب ناپاک ہے، پاک ہے۔ میرے دوستوں سوچو، اسی طریقے سے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ کتا بھی جس کا دل چاہے وہ کتا کھائے، یہی موجود ہے۔ نام لینا چونکہ فتنے اور فساد کا سبب بنے گا، اس سے سوال کرایا۔ میں نے خود آدمی کو بھیجا، جاؤ ریکارڈ کر کے لے کے آؤ۔ بولتا ہے جس چیز کو قرآن نے حرام نہیں قرار دیا ہے وہ چیز حرام نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا اس بندے نے کہ بتاؤ کتا قرآن میں حرام ہے یا نہیں؟ کہتا ہے کہ نہیں ہے، اگر قرآن میں تو اس کو کھا سکتے ہو۔ پیشاب قرآن میں ناپاک نہیں ہے، اس لیے پیشاب لگنے سے دھونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ اہل قرآن جو اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم
قرآن سے محبت کرتے ہیں، آپ سوچو کہ آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں، کتا کھانے کے لیے؟ آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ پیشاب کر کے نہ دھونے کے لیے، ناپاکی میں ہمیشہ رہنے کے لیے؟ میرے دوستو، ان سے دور رہیں، ان کو منہ توڑ جواب دیں، بلکہ ان کو مسلمان بھی شمار نہ کریں، لیکن آپ ان کی طریقے سے فتنہ و فساد میں نہ آئیں، ان کو دلیلوں سے جواب دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔